میں آپ کے دکھ میں آپ کا ساتھ دینے کا بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل ایریا میں نیشنل پریس کلب کنٹینر بنی ہوئی ہے اور پراپر بلڈنگ بھی نہیں ہے. یہ آپ کا دکھ دیکھ کر میں اپنے دکھ بھولا نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہوں. سر، ہم ویسے تو سندھ میں ہر روز بات ہوتی ہے اور ایشوز جو سندھ فیس کرتی ہے اس پر ہم کبھی خاموش نہیں رہتے، لیکن کچھ ایسا بھی محسوس ہوا کہ شاید ہماری وہ باتیں یہاں پہنچتی بھی ہیں کہ نہیں پہنچتی. اس لیے میں نے سوچا کہ ہماری ٹیم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں کہ یہاں نیشنل پریس کلب میں آ کر میرا اور میری سندھ کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے اس پر بات کروں. ویسے تو کہتے ہیں کہ جی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں آپ کو سلام، لیکن میں کہتا ہوں کہ آنکھوں سے اندھی حکومت اور کانوں سے بہری حکومت مسلسل 3 سال سے ہمارے اس صوبے سے کھیل کر رہی ہے جو سندھ ریونیو جنریشن کے بنیاد پر 70% وفاق کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جس سندھ نے ملک بنانے کی باغ دوڑ سنبھالی اور بسم اللہ کی، اس سندھ سے یہ تک بھی نعرے لگے کہ بھلے میری جان چلی جائے لیکن پاکستان چاہتی کی. اس سندھ نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم پاکستان کی زنجیر بنیں گے، عدالتی قتل ہو یا سر گولی لگے. ہم نے عوام کا ساتھ نبھاتے ہوئے اپنی وفاداری کو پاکستان کے عوام کے سامنے ثابت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان جس میں ہم آج بیٹھے ہیں، اس حکومت نے سندھ کے معاشی قتل کی ٹھانی ہوئی ہے. اس کے میں آپ سے گفتگو کچھ تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، اور میں پوائنٹ بائی پوائنٹ کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو میرا سندھ کا جو وفاق میں حصہ ہے وہ مجھے نہیں دیا جا رہا. اس کا ثبوت کہ 2015 میں نیا NSC ایوارڈ آنے والا تھا، وہ نہیں ملا، اور پھر 2020 میں ایک اور NSC ایوارڈ آنا تھا جو بھی نہیں ملا. 2015 میں PMLN کی حکومت تھی اور 2020 میں PTI کی حکومت ہے. بجائے اس کے کہ ہمیں NSC ایوارڈ دیا جاتا تو یہ آج کا عمران خان صوبہ سندھ میں آ کے کہتا ہے کہ NSC ایوارڈ دینے کے بعد وفاق کنگلا ہو گیا ہے. جو 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے صوبہ، اس صوبے میں آ کے کہتا ہے کہ وفاق کنگلا ہو گیا ہے، کیونکہ صوبائی خود مختاری مل گئی ہے، NSC ایوارڈ ملا تھا، اس لیے ان کو کنگلا پن دکھائی اور محسوس ہوا تھا. اس سوچ کو نظر میں رکھ کر
آپ نے خود ہی دیکھا کہ 2018 سے پہلے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد 15-20 سالوں کے بعد ایک سینسس ہوا، مردم شماری کا مرحلہ۔ 2018 کی الیکشن اس نئی عارضی مردم شماری پر ہوئی۔ اس وقت فیصلہ ہوا تھا، سی سی آئی نے مانا تھا کہ رینڈم چیک کریں گے، 5% رینڈم چیک ہوگا، کیونکہ ہم نے ثبوت دیے، ہم نے باتیں کھول کے بتائیں کہ سندھ کو کم گنا گیا ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیں آپ اعداد و شمار، آن دی ایگریگیٹ بھی اگر میں بات کروں تو کے پی، بلوچستان یا پنجاب، وہاں فیملی سائز دکھائی ہے 7 سے 8 لوگوں کی، اور سندھ میں دکھائی گئی 5، جبکہ سندھ میں دوسرے صوبوں سے آنے والوں کی رہائش بھی ہے، اور جو دوسرے الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو بھی شناختی کارڈ پچھلی حکومتوں نے بنوا کے دیتے رہے، لیکن ہماری فیملی سائز 5 اور دوسرے صوبوں کی 7 اور 8۔ آپ اس سے بھی اگر آپ حساب کتاب لگا لیں تو ہماری جو مردم شماری ہوئی ہے وہ 20% تو اوپر چلی ہی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہوئی تھی کہ 5% رینڈم چیک کریں گے، وہ بھی نہیں کی، جبکہ اس رینڈم چیک میں مہینے بھر سے زیادہ نہ لگتا۔ ہم نے خاص اجازت دی تھی کہ چلو عارضی لسٹوں پر ہی صحیح ایک دفعہ الیکشن کرائی جائے، جو 2018 کی تھی، صرف وہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ الیکشن، اس پر ہم اجازت دیتے ہیں سارے صوبے، لیکن اس کو نہ مانتے ہوئے سی سی آئی میں یک طرفہ فیصلہ کیا، سندھ نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ بھیجا، لیکن ہمیں خاطر میں نہ لا کر اسی مردم شماری کا اناؤنس کیا گیا جو عارضی طور پر تھی۔ ہماری جب مردم شماری کم گنی جائے گی تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، اور یہی وجہ تھی کہ سینسس بھی نہیں ہوا، پھر سے این ایف سی بھی نہیں ملا، پھر سے کہ کہیں سندھ کو زیادہ حصہ نہ مل جائے۔ اب جب حصہ نہیں ملے گا تو ظاہرہ سندھ کا بندہ سفر کرے گا، اس کی ترقی سفر کرے گی، وہ جو بھی خواہش رکھتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، سندھ کو بہتر کرنے کے لیے، وہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے کہ صوبائی حکومتیں اپنی اے ڈی پی سے محنت کر رہی ہیں، انفراسٹرکچر میں محنت ہو رہی ہے، کیونکہ یہی انفراسٹرکچر ہے ترقی کا بنیادی قدم، اسی سے آگے بات بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنی طور پر بہت اپنی کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن وفاق کی جو پالیسی ہے، جس کو میں معاشی قتل کے علاوہ اور کوئی نام دے نہیں سکتا، سیاسی قتل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، اب یہ صوبے کا قتل کر رہے ہیں۔ اس میں ابھی حال ہی میں اس سال کی بات کروں تو وفاقی حکومت نے اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام 700 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپیہ کیا ہے۔ 200 ارب روپے آسرا دے رہے ہیں کہ جی ہم بڑھا کے رکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑک مار رہے ہیں کہ ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے، ہمارا یہ بہتر ہوا، وہ بہتر ہوا، اس لیے ہم 200 ارب روپے بڑھاتے ہیں۔ آگے آخر چل کے کیا کریں گے یہ نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، کتنی ترسیل ہوگی صوبوں کو نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، کب ترسیل ہوگی یہ بھی نہیں پتا، لیکن کہہ تو رہے ہیں کہ 200 بڑھائے۔
اور اگر 200 بڑھائے ہیں ارب تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ صوبہ جو 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس میں اس کو کتنا بڑھا کے دیا گیا. دیکھا ہم نے مختلف مد میں، روڈ سیکٹر کی بات کر لوں، کہیں 40 ارب روپے، کہیں 66 ارب روپے، کہیں 25 ارب روپے. سندھ کے حصے میں 1.5 ارب گیا. میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہاں سندھ ایکسیکیوٹ کر رہا تھا 10 اسکیمز وفاقی فنڈ سے. 3-4 سال سے چل رہی تھی. 27 ارب سے 2017-18 میں 27 ارب روپے ملے تھے. وہ گھٹ گھٹا کے 3-4 سالوں میں اب 5 ارب روپے پہ آ گئے. یہ سندھ کے حصے کو اس طرح سے قتل کر کے اور یہاں تک لایا گیا ہے. ہم سے پوچھے بغیر، ہمیں بتائے بغیر 10 اسکیموں سے 5 اسکیمیں بالکل پی ایس ٹی پی کے حساب کتاب سے بھی نکال دی، مطلب بند کر دی. 27 ارب روپے پی ایس ڈی پی میں جو وفاقی مد میں سندھ میں ترقی کے کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے جو سندھ حکومت بنا رہی تھی. ہاں، یہ فائنانس ڈویژن ہوتی ہے، وہ فائنانس ڈویژن صوبوں کو دیتی ہے، اور 10 اسکیمیں تھے جس میں فنڈنگ تھی. 17-18 سال میں 27 ارب روپے تھے الوکیشن. اس کو 3 سالوں میں گھٹا گھٹا کے آج 5 ارب پہ پہنچا دیا. 5 ارب اور 5 اسکیمیں نکال دی. چلتی ہوئی اسکیمیں نکال دی، جو ابھی کمپلیٹ ہوئی نہیں ہیں ان کو نکال کے پھینک دیا. میں جہاں بات کرتا ہوں کہ 200 ارب روپے بڑھانے پر ہم نے 17 اسکیمیں بھیجی وفاق کو کہ 17 اسکیم